للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کتاب البیوع کا میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن کتاب البیوع سے پہلے آپ ایسا کریں، آج کا دن میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کتاب الحدود یہ جو سارا ہے آگے کتاب البیوع تک پورا آپ نے خود نکال کر آنا ہے۔ صبح انشاءاللہ عزوجل پورا خود ہی نکال کر آئیں اور خود ہی سنائیں، پھر انشاءاللہ کتاب البیوع سے آگے پڑھانا شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یہ خود ہی نکال کر آنا ہے، کتاب الحدود سے آگے کتاب البیوع تک، ٹھیک ہے؟ آگے آپ نکالیں یہ شرح قائد کا۔ شرح قائد میں آگے ثم اورد کلاما یشیر الی تفسیر الکرامۃ و الی تفسیر بعض جزئیات المستبعدۃ جدا۔ یہاں سے اشارہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصنف کی جو آگے عبارت آ رہی ہے نا، قال فتظہر الکرامۃ علی طریق نقص العادۃ، یہاں سے چند ایک کرامتوں کو بیان کر رہے ہیں مصنف، کہ کرامتوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اور بعض جزئی واقعات بیان کر رہے ہیں جو عقل سے بڑی دور ہے، عقل کو سمجھ میں نہیں آتی، عقل کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ والے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ جو ہی ولی سے خلاف عادت ہوتے ہیں۔ پھر مصنف علیہ رحمہ ایسا کلام لائے جو کرامت کی تفسیر اور بہت زیادہ بعید از قیاس سمجھی جانے والی اس کی بعض جزیات کی تفسیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قال پس مصنف نے کہا کہ ولی کے لیے خلاف عادت طریقے پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، خلاف عادت طریقے پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، مثلا قلیل مدت میں بعید مسافت طے کر لینا، بڑی مدت اور لمبی تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا جو مشہور قول کے مطابق آصف بن برخیہ ہے، تخت بلقیس کو باوجود مسافت کی دوری کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آنا، پلک جھپکنے سے پہلے اتنی دور درخت اس کو لے آنا، یہ خلاف عادت ہے، تو یہ کرامت ہے، لے آنا۔ اور مثلا ضرورت کے وقت کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کا ظاہر ہونا، جب ضرورت ہو کھانے پینے کی چیزیں ظاہر ہو، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے حق میں کہ جب ان کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام حجرے میں آتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود پاتے، بے موسمی کھانے پینے کی اشیاء موجود پاتے، پوچھتے کہ اے مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی، تو وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یہ اب خلاف عادت ظاہر ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور مثلا پانی پر چلنا، جیسا کہ بہت سے اولیاء کے بارے میں منقول ہے، اور مثلا فضا میں اڑنا، جیسا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور لقمان سرخسی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ہوا میں اڑتے تھے، ٹھیک ہے، پرندوں کی طرح۔ آگے مثلا جمادات کا اور جانوروں کا کلام کرنا، جانور کلام کرتے، جمادات کلام کرتے، جیسا کہ مروی ہے حضرت سلمان اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک پیالہ تھا، اس نے سبحان اللہ کہا تو ان دونوں بزرگوں نے اس کی یہ تسبیح سنی، تو یہ کرامت ہے۔ اور بہرحال جانوروں کا کلام کرنا، جیسا کہ اصحاب کہف کے کتے نے کلام کیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیل لیے جا رہا تھا، بیل لے کر جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لادے ہوئے تھا، اچانک وہ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں تو صرف کھیت جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، بیل بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ واقعہ بول سکتا ہے۔ اور مثلا پیش آنے والی مصیبت کا دور ہو جانا، پیش آنے والی اور دشمنوں کی طرف سے نقصان سے بچ جانا کرامت ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جیسا کہ حضرت عمر کا جب کہ وہ مدینہ میں منبر پر تھے اور نہاوند میں اپنے لشکر کو دیکھ لینا،
اپنے لشکر کو دیکھ لینا، یہاں تک کہ امیر لشکر کو پہاڑ کی پشت سے ڈرانے کی غرض سے وہاں دشمن کے سازش کرنے کی وجہ سے پکار کر کہا، اے ساریہ بن جبل، کہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف سے ہوشیار ہو جا، پہاڑ کی طرف سے ہوشیار ہو جا، اور ساریہ کی مسافت کی دوری کے باوجود ان کے کلام کو سن لینا، اور جیسا حضرت خالد بن ولید کا بغیر نقصان اٹھائے زہر کو پی لینا، اور جیسا حضرت عمر کے خط کی وجہ سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا، اور اس جیسے بے شمار قصے ہیں، واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کرامت حق ہے۔ کرامت کی یہ چند مثالیں پیش کی، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا آگے ہے فصل و اما بیان التبدیل۔ آگے یہاں پر بیان تبدیل کا بیان ہے۔ بیان تبدیل کہتے ہیں وہ حکم کو منسوخ کرنا ہے جو احکام شرعیہ کا منسوخ کرنا فقط شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو حق ہے، وسلم کو حق ہے، عام بندے کے لیے جائز نہیں۔ اسی وجہ سے تو استثناء الکلی من الکلی یہ ناجائز ہے۔ استثناء الکلی یعنی کہ کل کا استثناء کرنا یہ جائز ناجائز ہے، باطل ہے۔ جیسا کہ کوئی بندہ کہے نا انت طالق ثلاثن الا ثلاثن، آگے کہہ دے تو یہ طلاق والی ہے 3 مگر نہیں 3، تو یہاں طلاق دے کر واپس لوٹا رہا ہے، اور حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی کو فقط شارع علیہ الصلوۃ والسلام ہی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر یوں کہہ دے کہ انت طالق ثلاثن الا اثنین، یہ تو جائز ہے کیونکہ یہاں پر حکم شرعی تبدیل نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے، وہاں پر تو پورا منفی ہو رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے ولا یجوز الرجوع، کہ بندہ اگر نا اقرار طلاق یا اطاق وغیرہ کسی نے کسی چیز کا اقرار کر لیا یا تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ کسی نے طلاق دے دی یا غلام آزاد کر دیا تو اب رجوع کا اس کو اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں کچھ، ولو کانا فلاں، یہاں سے ایک اور بات آگے میں بیان کروں گا۔ اور بہرحال بیان تبدیل اور وہ فسق ہے، اور یہ صاحب شرع کی طرف سے جائز ہوگا اور یہ بندوں کی طرف سے جائز نہ ہوگا، اور اسی بنا پر کل کا استثناء کل سے باطل ہے، کیونکہ یہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، اور اقرار طلاق اور اطاق سے رجوع جائز نہیں، کیونکہ یہ نسخ ہے اور بندے کے لیے نسخ جائز نہیں، بندے کے لیے نسخ منسوخ کرنا جائز نہیں۔ ولو قال علی فلان علی الف قرض او ثمن المبیع، یہاں سے ایک وعدے کو نبھا رہے ہیں مصنف، جو پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ بیان تغییر کی اور بھی صورتیں ہیں جن کو بیان تبدیل میں بیان کیا جائے گا، یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر 1000 روپے قرض کے ہیں یا مبیع کا ثمن ہے، آگے کہہ دیتا ہے فوراً ضیوفن کہہ دیا، تو صاحبین کے نزدیک بیان تغییر ہوگا کیونکہ موصولاً کہا، اور امام صاحب فرماتے ہیں بیان تبدیل ہے، اگرچہ مفصولاً ہو یا موصولاً ہو، اب کھڑے ہی واجب ہوں گے، کھوٹے کہنا یہ نہیں ہے، یہ بیان تبدیل ہے، لہذا اس صورت میں یہ واجب نہیں ہو سکتا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ واجب ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک واجب ہوگا۔ آگے ہے ولو قال علی فلانی علی الف من ثمن الجاریہ، کسی شخص نے کہا مجھ پر 1000 روپے ہیں اس لونڈی کے ثمن سے، وہ لونڈی جو تو نے بیچ دی تھی اور میں نے قبضہ نہیں کیا تھا، ولم اقبضہ، میں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیان تبدیل ہے۔ کیا ہے؟ لم اقبضھا، اس نے کہا، کیونکہ جب اس نے کہہ دیا نا علی الف، تو کہ مجھ پر 1000 روپے، اور 1000 روپے تب واجب ہوتے ہیں جب لونڈی قبضے میں ہو، جب لونڈی قبضے میں نہ ہو تو 1000 روپے واجب ہی نہیں ہوتے۔ جب اس نے یہ کہا کہ لونڈی پر قبضہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ کہے کہ کیونکہ قبضہ نہ ہو تو 1000 روپے کس چیز کے، قبضہ ہی نہیں ہوا، لہذا اس پر 1000 روپے واجب ہے۔ اب جو اس نے یہ کلام کیا نا لم اقبضھا، یہ کہنا فضول ہے کیونکہ یہ ہے بیان تبدیل، جب اس نے قبضہ کر لیا اب بعد میں کہہ دیتا لم اقبض، میں نے قبضہ نہیں کیا، تو یہ اس کا فضول ہے، لہذا شارع کے علاوہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا اس پر یہ واجب ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ اگر بیع میں مبیع ہلاک ہو جائے قبضے سے پہلے تو بیع فسق ہو جاتی ہے، اور ثمن بالکل لازم نہیں ہوتا، لہذا جب قبضہ نہ ہو تو پیسے لازم ہی نہیں ہوتے،
قبضہ نہیں ہوا مبیہ پر چیز پر تو پیسے لازم نہیں ہوتے. جب پیسے لازم نہیں ہوئے تو مبیہ دینا نہیں پڑے گا، اور مبیہ تب دینا پڑے گا جب پیسے تب لازم ہوتے ہیں جب مبیہ دینا پڑتا ہے. جب مبیہ ہو، پاس میں ہو، مبیہ پر قبضہ ہو تب پیسے لازم ہوتے ہیں. اب مبیہ پر قبضہ ہی نہیں ہے تو پیسے لازم نہیں ہے. جس طرح کہ مبیہ فوت ہو جائے تو پیسے لازم نہیں ہیں. تو یہاں پر ظاہری سی بات ہے اس کے قبضے میں لونڈی آئی ہے تو ہی اسی نے کہا نا علیہ الفن، مجھ پر 1000 روپیہ. اگر لونڈی آئی نہ ہوتی تو وہ کہتا ہی نہ، اقرار ہی نہ کرتا تو اس پر لازم ہی نہیں ہوتے. تو اس کا لم عقب تھا کہ مجھ پر میں نے قبضہ نہیں کیا، یہ فضول ہے، یہ لغو چلا جائے گا، بلکہ وہ ادا کرے گا اور لونڈی اسی کے پاس ہے. ترجمہ ولو قال لفلان علیہ الفن، اور اگر کہا فلاں کے لیے مجھ پر 1000 قرض ہے یا مبیہ کا ثمن ہے، اور کہا یہ ضیوفن ہے، ضیوفو، تو صاحبین کے نزدیک بیان تغییر ہوگا، لہذا موصولاً صحیح ہوگا. امام صاحب کے نزدیک وہ بیان تبدیل ہے، لہذا صحیح نہیں ہوگا اگرچہ موصولاً ہو مفصولاً ہو. آگے، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 باندی کا سامان ہے جس کو اس نے میرے ہاتھ بیچا، لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا اور باندی کا کوئی نشان نہیں، یعنی کہ پتہ نہیں کون سی ہے، نشان نہیں، تو یہ لم عقبہ ہا کہنا امام صاحب کے نزدیک بیان تبدیل ہے، اس لیے کہ لزوم ثمن کا اقرار ہلاک مبی کے وقت قبضے کا اقرار ہے. کیونکہ اگر مبیہ قبضے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بے فسق ہو جائے گی اور ثمن کا لزوم باقی بھی نہیں رہے گا. یعنی کہ مبیہ ہے وہ جب چلا گیا تو پیسے کس چیز کے؟ پیسے نہیں ہوں گے. ظاہری سی بات ہے پیسے تبھی ہوتے ہیں نا جب مبیہ ہو، مبیہ نہیں تو پیسے نہیں، مبیہ ہے تو پیسے ہے. لہٰذا جب اس نے یہ کہا یہ آگے والا بیان یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، بلکہ پیسے اس پر ہوں گے، ہر صورت میں دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف نکالیں. قال و موت ما لیس لہ، اور فرماتے ہیں صاحب قدوری کہ مر جائے وہ چیز جس کے لیے بہنے والا بذات خود بہنے والا خون نہ ہو. پانی میں وہ چیز مر جائے جس کے لیے بذات خود بہنے والا خون نہ ہو تو وہ نجس نہیں کرتا، وہ اس کو پانی کو نجس نہیں کرتا. جس طرح کہ مچھر، بکی مچھر، ذباب مکھی، زنابیر بھیڑ، اقرب بچھو ونحو اور اس کی مثل، ونحویہ اور اس کی مثل، یہ چیز مر جائیں پانی میں تو یہ نجس نہیں کرتی. کیوں نہیں نجس کرتی؟ کیونکہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نجس کر دیتی ہے، فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ لأن التحریم، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کیونکہ تحریم کرامت کے طریقے کے علاوہ یہ نجاست کی علامت ہے. کرامت کے طریقے کے علاوہ نجاست کی علامت ہے. یعنی کہ ایک حرام ہونا ہے کرامت کی وجہ سے، ایک یہ چیز ہے کرامت کی وجہ سے حرام ہے، یہ چیز ہے کرامت کی وجہ سے نہیں، کرامت کے علاوہ. جو کرامت کے علاوہ ہے وہ نجس کی علامت ہے. جس طرح کہ آدمی یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ عزت والا ہے، تعظیم والا ہے، کرامت کی وجہ سے حرام ہے. اور کرامت کے علاوہ جو چیز ہی حرام ہے، کسی چیز کا حرام ہونا یہ نجاست کی علامت ہے. کرامت کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر حرام ہے تو وہ اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے. لہٰذا یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کرامت کی وجہ سے نہیں ہے، کرامت کے علاوہ ہیں تو یہ نجاست کی علامت ہے، یہ نجس ہو گیا. ٹھیک ہے. باخلاف شہد کی مکھی کے نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی، سوست ثماری، ثمار کہتے ہیں پھلوں کے کیڑے کے. کیونکہ اس میں ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر شہد کی مکھی مر جائے یا پھل کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے وہ مر جائے تو اس صورت میں وہ نجس نہیں ہوگا. کیوں نجس نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں ضرورت ہوتی ہے. شہد کی مکھی ظاہری بات ہے کھانی پڑتی ہے، شہد کھانا پڑتا ہے، اس میں مر جائے تو پھر تو وہ ناپاک ہو جائے گی. اس میں ضرورت ہوتی ہے، اور پھل اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے علاوہ باقی میں کیا ہے، ان میں ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ مار جائیں تو یہ حرام نہیں ہے، باقی کیا ہے حرام ہے. والانا سے ہماری دلیل رسول اللہ کا قول ہے اس بارے میں، یہ حلال ہے ان کا کھانا، ان کا پینا، اور اس سے وضو کرنا حلال ہے، یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. ان سے کھانا بھی حرام، پینا حرام، وضو کرنا حلال، تو اسی وجہ سے یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. والی ان المنجس جسا، یہاں سے عقلی دلیل دے رہے ہیں کیونکہ نجس کرنے والی وہ دم مسفوح کا ملنا ہے اس کے اجزاء کے ساتھ مرنے کے وقت، اس کے اجزاء یعنی کہ پانی کے اجزاء کے ساتھ مرنے کے وقت. یہاں سے عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ
نجاست کرنے والی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ نجاست کرنے والی چیز وہ چیز ہے، وہ خون ہے جو بہہ کر نکلے، جو بہہ کر نکلے اور اس کے اجزاء کے ساتھ مل جائے، پانی کے اجزاء کے ساتھ مل جائے مرنے کے وقت۔ اب ایک چیز ہے، وہ جب پانی میں مر رہی ہے، جب پانی میں مر رہی ہے تو وہ پانی میں مرے تو حرام نہیں ہوگا پانی، تب حرام ہوگا جب وہ پانی میں مرے بھی صحیح اور بہنے والا خون اس پانی کے اجزاء کے ساتھ مل جائے تو وہ چیز حرام ہوگی، ورنہ حرام نہیں ہوگی۔ جب وہ چیز اس میں بہنے والا خون ہی نہیں ہے اور بہنے والا خون نہیں ہے تو پانی کے اجزاء کے ساتھ ملا نہ، جب ملا نہ تو وہ حرام نہ ہوا بلکہ حلال ہے۔ حتی حل المذکی، یہاں تک کہ حلال ہے ذبح شدہ جانور۔ کیوں حلال ہے؟ ادام الدمی، آگے دلیل دے رہے ہیں حلال کیوں ہے، کیونکہ خون کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں، یعنی کہ جو حلال جانور ہوتا ہے، بھینس لے لے، بکری لے لے، یہ حلال ہے، حلال ہے، یہ حلال نہیں ہوتا ویسے حلال نہیں ہوتا۔ اب اگر ویسے حلال نہیں ہوتا، حلال تب ہوتا ہے جب اس کو ذبح کیا جائے، جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں خون نکل جاتا ہے، جب خون نکل جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اگر خون کی حالت میں یہ کہیں کہ اس کی ٹانگ کاٹ دیں اب کھائیں تو یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ حلال تب ہوتا ہے جب اس میں خون نہ ہو، ولا دما فیہا، نہ ہو اس میں خون، تب یہ حلال ہوتا ہے۔ اور حرمت نہیں ہوتی اس کی ضرورت کی وجہ سے نجاست۔ اب یہاں سے امام شافعی نے جو قیاس کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان نے قیاس کیا تھا کہ کیونکہ حرمت یہ کرامت کے طریقے کے علاوہ نجاست کی علامت ہے، تو جو کرامت کے طریقے میں کے علاوہ حرام ہے، کرامت کے طریقے پر حرام نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یعنی کہ ایک چیز تو ہے وہ کرامت کی وجہ سے حرام ہے، ایک چیز ہے کرامت کے علاوہ حرام۔ جو کرامت کی وجہ سے حرام ہے وہ چیز اگر مر جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس سے نہیں ناپاک ہوتا۔ جو کرامت کے علاوہ حرام ہے تو کرامت کے علاوہ حرام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ نجاست ہے، تو یہ جو نجاست ہے اسی وجہ سے یہ باقی مچھر مکھی یہ کرامت کے علاوہ ہے، اسی وجہ سے یہ نجس ہے۔ تو یہاں سے ان کی دلیل دے رہے ہیں، ان کی دلیل کا رد کر رہے ہیں والحرمت سے، اور حرام نہیں ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے، حرام ہونا نہیں ہے، حرام ہونا نجاست کا اس کی ضرورت کی وجہ سے، حرمت اس کی ضرورت کی وجہ سے نجاست کا ہونا نہیں ہے۔ یہاں سے امام شافعی کا رد کر رہے ہیں کہ امام شافعی کا رد کرتے ہیں کہ حرمت کے لیے نجاست ضروری نہیں، حرمت کے لیے نہیں ہے نجاست ضروری، حرمت کے لیے نجاست ضروری نہیں، یعنی کہ ایک چیز حرام ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ اب نجس بھی ہے، ایک چیز حرام ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ نجس بھی ہے۔ حرام ہونا اور چیز ہے، نجس ہونا اور چیز ہے۔ جس طرح کہ مٹی حرام تو ہے، نجس نہیں ہے، مٹی حرام ہے، نجس نہیں ہے، کھانا حرام ہے نا، لیکن نجس نہیں ہے یہ کہ کپڑوں پر لگے اور وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں، نجس نہیں ہے۔ اب حرام ہونا یہ حرمت حرام ہونے کے لیے نجاست نہیں ہے، نجس، جس طرح کہ مچھر مکھی یہ حرام تو ہیں، کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، نجس نہیں کرتے، اب وہ گر جائیں تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ نجس کر جائیں گے، تو یہ ان کا رد ہو گیا کہ حرام ہونا نجس ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ نے جو کہا نا کہ جو حرام چیز ہے، جو حرام ہونا چیز کا یہ نجس کی علامت ہے، تو حرام ہونا نجاست کی علامت نہیں ہوتا، جس طرح کہ مٹی یہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو دلیل کرنا یہ دلیل مال فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وموت، اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں اور مر جانا ایسی چیز کا جو زندگی گزارے، یعیش زندگی گزارے پانی میں، جو اس میں زندگی گزارتا ہو تو وہ فاسد نہیں کرتا پانی کو، وہ نجس نہیں کرتا پانی کو، جس طرح کہ مچھلی، مینڈک اور کیکڑا یہ پانی میں زندگی گزارتے ہیں، تو اگر پانی میں مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں پاک ہو جائے گا مگر مچھلی میں،
مگر اس لیے کہ جو گزرا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ جو چیز بھی مر جائے وہ کیا کرتا ہے؟ نجس کرتا ہے۔ ان کی دلیل وہی ہے کہ کیونکہ حرام حرمت ہے، یہ کرامت کے طریقے کے علاوہ یہ نجس کی علامت ہے، ہم نے اس کا دلیل دے دیا۔ آگے والانا سے ہماری دلیل یہ حرام نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مرتا ہے اپنے معدن میں، معدن اپنی رہنے کی جگہ میں۔ اگر کوئی چیز اپنے رہنے کی جگہ میں مر جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، پس نہیں دیا جاتا اس کے لیے نجاست کا حکم، اس کو نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا، اس کو نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کبعیدتن، جس طرح کے زردی تبدیل ہو جاتی ہے اس کا خون میں، اس کے محل کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے خون میں، جس طرح کے زردی اس کے محل کی حالت خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ انڈا جس کی زردی کی حالت خون میں تبدیل ہو جائے۔ اب ایک انڈے کی جو زردی ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں حرام ہوتی؟ کیونکہ وہ اپنی رہنے کی جگہ میں ہے، اسی وجہ سے۔ ولینا، اور اس لیے کہ وہ نہیں ہے خون اس میں خون تو ہوتا نہیں ہے، وہ خون میں تبدیل ہوئی ہے تو اسی وجہ سے وہ حرام نہیں ہے۔ اذ الدمو، کیونکہ خون کیونکہ خون والے جانور نہیں رہتے پانی میں، جو خون والے جانور ہوتے ہیں وہ پانی میں رہتے نہیں، اسی وجہ سے خون جب نہیں ہوتا تو جب خون نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ اور جو زردی ہے وہ جو خون میں بدلی تو وہ بھی خون والی نہیں ہے، خون میں نہیں رہتی، اپنے معدن میں تبدیل ہوئی، اسی وجہ سے وہ بھی حرام نہیں ہے۔ اور خون وہ نجس ہے، خون وہ نجس تو وہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نجس کرتا ہے، لہٰذا ان میں خون ہی نہیں ہے تو وہ نجس کس طرح ہوا؟ جس طرح کہ زردی وہ خون تو نہیں ہوتا، وہ تو ویسے اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوا؟ خون نہ ہوا، جب خون نہ ہوتا نجس نہ ہوا، نجس خون ہوتا ہے، جب وہ خون نہ ہوا تو نجس نہیں ہے۔ اور پانی کے علاوہ میں، جو پانی کے علاوہ میں ہو، کہا گیا ہے مچھلی کے علاوہ وہ فاسد کر دیتی ہے معدن کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ پانی کے علاوہ میں جو بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، پانی کے علاوہ میں مچھلی کے علاوہ وہ فاسد کر دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مادت نہیں ہے، اس کا جائے پیدائش نہیں ہے، یعنی کہ رہنے کی جگہ نہیں، اور کہا جاتا ہے وہ فاسد نہیں کرتی، عدم الدم دلیل دے رہے، کیوں؟ خون کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ فاسد کر دیتی ہے کیونکہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں فاسد نہیں کرتی، کیوں نہیں فاسد کرتی؟ کیونکہ خون نہیں ہے اس میں، اور یہی اصل ہے، یہی کیا ہے؟ اصل ہے، اصل یہی ہے۔ اور مینڈک باہری، دریائی، والبری، اور خشکی والا برابر ہیں، خشکی اور تری والے مینڈک برابر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بری، خشکی والے فاسد کر دیتے ہیں، کیوں فاسد کر دیتے ہیں؟ لوجود الدمی، خون کے پائے جانے کی وجہ سے، اور معدن کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی رہائش وہ نہیں ہے اور خون بھی ہے تو اسی وجہ سے وہ فاسد کر دیتے ہیں۔ وما یعیشو، اور جو زندگی نہ گزاریں پانی میں زندگی نہ گزاریں، لیکن ما یکونو توالد، لیکن رہتے ہوں، لیکن اس کی پیدائش اور اس کا رہنا پانی میں ہو، پھرنا رہنا پانی میں ہو، زندگی پانی میں نہ گزارتے ہو تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ پانی کو فاسد کر دیتے ہیں۔ زندگی تو پانی میں نہ گزارتے ہوں لیکن رہتے کیا ہوں؟ پانی میں ہو تو وہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ پانی کو فاسد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو زندگی گزاریں پانی میں، پیدا پانی میں نہ ہو تو وہ فاسد کر دیتے ہیں۔ پیچھے تھا جو زندگی گزارے پانی میں لیکن رہنا سہنا پانی میں نہ ہو، رہنا سہنا پانی میں نہ ہو، رہتے پانی میں ہو، زندگی تو پانی میں گزارتے لیکن پیدا پانی میں نہ ہوتے ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فاسد نہیں کرتے۔ آگے ومائیو معاشی، اور جو رہتے پانی میں ہو لیکن پیدائش پانی میں نہ ہو تو وہ فاسد کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ بطخ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی میں پیدائش نہیں ہوتی تو وہ اگر مر جائے تو پانی کو فاسد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا اور محنت کر کے پڑھنا ہے۔ آگے
یہ دیکھیں ہدایہ شریف ہے، یہ سارا حاشیہ بھی آپ پڑھ کر آیا کریں، یہ حاشیے میں اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ اتنے تو ہوں گے قابل کہ آپ خود ہی نکالا کریں، ہدایہ شریف بھی آپ خود ہی نکالا کریں آپ کوشش کر کے، ٹھیک ہے نا۔ آگے تھوڑے دن آئیں گے تو پھر میں چھوڑ دوں گا، یہ آپ خود ہی نکال کر آیا کریں۔ ہمارے استادوں نے نا ہمیں یہ پڑھائی تھی کچھ، پھر آخر میں ہمیں کہہ دیا تھا کہ اب آپ خود ہی نکال کر آیا کریں، تو آپ صلاحیت پیدا کریں ابھی سے کہ آپ حاشیہ بھی نکال کر آیا کریں، سبق بھی نکال کر آیا کریں، آگے عبارت تو نکالتے ہیں ساتھ ساتھ سبق بھی نکالا کریں، حاشیہ سارا پڑھ کر آیا کریں، سمجھ کر آیا کریں۔ تو جب اس طرح کریں گے نا، جب میں کہوں گا کہ اب آپ خود ہی نکالو تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے آپ خود نکال سکو گے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول۔